بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اسے کہتے ہیں کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ خان صاحب پچھلے 3 ساڑھے 3 سال سے بڑا شور مچا رہے تھے، اپوزیشن میں دم خم نہیں ہے۔ حکومت پوری اس بات پر مصر تھی کہ اپوزیشن ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ لا سکتی ہے، نہ لانے کی پوزیشن میں ہے۔ تو بلاخر اپوزیشن نے خان صاحب کی یہ غلط فہمی دور کر دی اور تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ اب خان صاحب وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس کا فیصلہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں ہو جائے گا۔ اپوزیشن 48 گھنٹوں میں جو کام کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس اب کوئی گنجائش نہیں، یعنی غلطی گنجائش نشتہ۔ لیکن وہ ایک مثال آپ نے سنی ہوگی، پچھلے زمانوں میں ہم بھی سنتے تھے، آپ نے پڑھی بھی ہوگی کہ بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے تھے یا جادوگر ہوتے تھے، ان کی جان ایک طوطے میں ہوتی تھی، اور جب کسی جادوگر کو یا بادشاہ کو قابو کرنا ہوتا تھا، اس طوطے کو پکڑا جاتا تھا، اس کی گردن مروڑی جاتی تھی۔ تو لگتا یوں ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو گھاگ قسم کے سیاستدان ہیں، کھلاڑی ہیں، وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ خان صاحب کا طوطا جو ہے وہ پنجاب میں ہے، اور پنجاب میں اس طوطے کی اگر گردن مروڑ دی جائے تو پھر خان صاحب کی خیر نہیں۔ یعنی ہم ذکر خیر کر رہے ہیں جناب عثمان بزدار صاحب کا۔ عثمان بزدار صاحب پھنس گئے ہیں، یعنی آگے کنواں پیچھے کھائی۔ وہی سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ جو لات پڑنی تھی اوپر کسی اور کو، وہ میری طرف کنورٹ ہو گئی ہے۔ تو پنجاب میں ایک الگ لڑائی چل رہی ہے اور وفاقی دارالحکومت میں دوسری لڑائی چل رہی ہے، اور پنجاب میں لڑائی چل رہی کہ عثمان بزدار ہٹاؤ، لیکن اس عثمان بزدار ہٹاؤ میں خود عثمان بزدار بھی میدان عمل پر آ گئے۔ اور خبر یہ کہ عثمان بزدار نے پرائم منسٹر کو اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے۔ اب یہ سورسز کے حوالے سے خبر ہے، لیکن خان صاحب اس پر نہیں مانے، اور خان صاحب اب بھی عثمان بزدار کو ہٹانے پر راضی نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر عمران خان عثمان بزدار کو ہٹانے پر راضی نہیں ہے تو پھر چودھری پرویز الہی کو انہوں نے کون سا ایسا لارا دیا ہے، کون سی ایسی آفر کی ہے کہ چودھری برادر ان کے ساتھ جائیں گے۔ اور دوسرا یہی علیم خان گروپ کے حوالے سے کہ اگر علیم خان گروپ کو خان صاحب اکوموڈیٹ نہیں کرتے اور وزارت اعلیٰ کے لیے ان کے کسی امیدوار کو کنسیڈر نہیں کرتے تو پھر ان کا کیا بنے گا۔ تو لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کی اس وقت جو ذہنی صلاحیت ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے۔ وہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں اور میں کروں گا نہیں، اور میں ان کے مائنڈ سیٹ کو جانتا ہوں، اور خاصا بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے بہت سے دعوے کیے ہیں، لیکن جو 2-4 میں آپ کو موٹی موٹی خبریں بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس پر تبصرہ اور تجزیہ پیش کریں گے کہ تحریک عدم اعتماد پہلے نمبر پر وہ آ گئی ہے، اور اس کے لیے جو بھی اب قانونی مشاورتی عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ خان صاحب نے اٹارنی جنرل کو بلا کے ان سے پوچھا ہے کہ ہن کی ہوئے گا۔ یعنی اتنے دن خان صاحب کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پیش کرتی ہے تو پھر انہیں کرنا کیا ہے۔ تو اب انہوں نے اٹارنی جنرل کو مشاورت کے لیے بلایا، نمبر 1۔ دوسرا، ناراض اراکین سے ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں۔ ان ناراض اراکین میں سے صرف ان سے 3 لوگ جا کے ملے ہیں، ان کے میں نام آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے علاوہ ان سے ملنے کے لیے بھی لوگ نہیں پہنچے۔ اجلاس ایک بلایا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 3 گروپ کے لوگ آ جائیں، لیکن 3 گروپ کے لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے، کیونکہ خان صاحب کا فون اٹھانے سے انکار کر دیا جہانگیر ترین نے۔ بڑی کوشش کی گئی لندن رابطہ کرنے کی جہانگیر ترین سے، لیکن جہانگیر ترین نے وہ کال نہیں اٹھائی یا اس کا جواب نہیں دیا۔ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی پھر یہ پیغام رسانی کا عمل اب اون چودھری کے ذمے، یعنی ان کے ذریعے جاری ہے۔ یعنی اون چودھری خان صاحب کے ایڈوائزر ہیں، اور وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی خان صاحب نے بڑا ذلیل اور رسوا کر کے نکالا اپنی جماعت کے اندر سے۔ بڑے قریبی آدمی تھے، اور خان صاحب کے کئی جو راز ہے، سربستہ راز جو ان کے ہوتے ہیں، کسی ہر حکمران کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، اس کے بارے میں اون چودھری بہت بڑی وٹنس ہے۔ وہ جہانگیر ترین گروپ میں چلے گئے تھے، اور اس لیے چلے گئے تھے کہ ظاہر ہے جب وہ نکالے گئے تھے یا ان کو فارغ کیا گیا تھا تو پھر انہوں نے کسی نہ کسی ڈیرے پہ اپنا جا کے ڈیرہ داری کرنی تھی، کیونکہ اکیلے رہتے تو بڑی پٹائی ہوتی۔ تو وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ان کے گروپ میں چلے گئے، تو ان کو کم از کم ایک سیاسی سپورٹ حاصل ہو گئی۔ اب وہ ترجمان بنے ہوئے ہیں جہانگیر ترین کے، اور ان کے ذریعے جہانگیر ترین سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی خدا کی پناہ، جہانگیر ترین یہ بات نہیں کہ اویلیبل نہیں تھے، جہانگیر ترین اپنے گھر پر موجود تھے لندن میں، اور لاہور میں جو ان کا گھر ہے وہاں وہ اس اجلاس میں ٹیلی فونک ان کی وہ انہوں نے سربراہی کی، انہیں پیغام پہنچائے گئے، لائے گئے، لے جائے گئے۔ فواد چودھری بھی آئے، گورنر اسماعیل بھی آئے، ان سب کے پیغامات جو ہیں وہ جہانگیر ترین کو وایا ویڈیو لنک پہنچائے جا رہے ہیں۔ خود جہانگیر ترین اس وقت کنگ میکر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ جہانگیر ترین عثمان بزدار کو ہٹانے سے کم پر راضی نہیں ہوں گے، اور علیم خان گروپ ان کے ساتھ ہے، یہ بڑی میجورٹی ہے۔ آج علیم خان گروپ نے بھی دعویٰ کیا، بلکہ جہانگیر ترین گروپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جو جہانگیر ترین کہیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہمارا گروپ
پارٹی پوزیشن میں تیسرا بڑا گروپ ہے، یعنی پی ایم ایل این، تحریک انصاف، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرے تیسرا گروپ کہ ہماری آواز بڑی اسٹرانگ ہے، ہماری بات سننی چاہیے۔ اگر خان صاحب کو نے اپنی سیٹ بچانی ہو یا سمجھ ہو تو وہ کرنا تو یہ چاہیے کہ عثمان بزدار کی چھٹی کر دیں، ان کی جگہ کسی اور کو لے آئیں۔ لیکن خان صاحب کو آج وہ ملے یوٹیوبر سے، یعنی اس مشکل حالات میں جب کہ حکومت کو شاید اپنے قریبی ساتھیوں کی خان صاحب کو ضرورت ہوگی، بڑے سینئر لوگوں کی ضرورت ہوگی، اور ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو ان کے لیے، جیسے میڈیا کے بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کے ساتھ مشاورتی عمل کرنے کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے یوٹیوبرز کو ملنا پسند کیا۔ میں یوٹیوبرز کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن ان کا میں سوچ کا سٹینڈرڈ بتا رہا ہوں کہ وہ چیزوں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے لیے شاید وہ ابھی تک اس خوش فہمی میں ہے کہ وہ اتنے ہی طاقتور ہیں جتنے اس وقت تھے جب وہ اقتدار میں لائے گئے، لیکن یہ ان کی غلط۔ وہ ایوان وزیر اعظم میں بیٹھے ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس کا ابھی تک ان کو سرکاری امرا پروٹوکول ان کو دستیاب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طریقے عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد عملی طور پر وہ وزیر اعظم نہیں رہے، اور ان کی جو پاورز ہیں وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے خلاف پارلیمنٹ کی ایک بڑی تعداد نے یعنی عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ ان کے پاس میجورٹی ہے، عملی طور پر وہ غیر فعال وزیر اعظم ہوں گے۔ لیکن اس بات کو خان صاحب نے منانا نہیں، اور نہ وہ کسی قانون اور آئین کو مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہوتے تو پھر اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جا رہا ہوتا۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ عثمان بزدار نے استعفیٰ دیا، خان صاحب نے قبول نہیں کیا، کیونکہ خان صاحب کے بارے میں پرسیپشن بڑی دیر سے ہے۔ انہیں کسی جوتشی نجومی نے بتایا، وہ پھر کہے گے جی ہمارے بارے میں جوتشی نجومیوں کا حوالہ کر دیتے ہیں۔ تو کیا کرے، یہ باتیں میڈیا کے اندر آ چکی ہے، اس کی کوئی تردید تو نہیں ہوئی اس طرح جس طرح ہونی چاہیے، جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ عثمان بزدار یعنی جو وہ کہتے ہیں نا پیر و فقیروں کے، یہ کہیں سے ودیت ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو پیر بھائی ہیں وہ ایک ہی ہیں، یہ پیر بھائی ہیں اور ان کے پیر ایک ہیں، تو اس وجہ سے یہ انہی کی طرف سے تحفہ ہے۔ اور کہا گیا تھا کہ جب تک عثمان بزدار پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہے گا، خان صاحب آپ کی کرسی سلامت رہے گی۔ تو خان صاحب اس پر داؤ کھیل رہے ہیں، گیمبلنگ کر رہے ہیں کہ اب تک تو میں نے عثمان بزدار کو ہٹایا نہیں، تو میں وزیر اعظم تو رہا ہوں، اور اب اگر میں ہٹا دوں گا تو میں تو نہیں رہوں گا، تو وہ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کچھ یوٹیوبر سے ملاقات میں اس بات کا اظہار کر دیا کہ وہ ان کو نہیں ہٹائیں گے، اور جو باتیں انہوں نے کی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے ٹیکنیکل جو بات آپ کو بتا دیں کہ عدم اعتماد کی تحریک آرٹیکل 95A کے تحت جمع کرائی ہے، جس کے مطابق اسپیکر 3 سے 7 روز میں ایوان کا اجلاس بلانے کا پابند ہے۔ اسپیکر نے خود ویسے 10 دن کہا ہے، لیکن چلیں باقی جو ان کا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ 25 مارچ کو جائے گا، اجلاس جو ہے وہ 20 روز بعد بلایا جائے گا، اور پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اس طرح کی باتیں، یعنی اس کے اوپر مختلف قیاس رائیاں کی جا رہی ہے کہ چونکہ OIC کانفرنس ہو رہی ہے تو یہ معاملہ اس سے آگے چلا جائے گا، پھر رمضان آ جائے گا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا۔ ایک کہانیاں شعر شیصہ سنا رہے ہیں، باقی وزراء سنا، اور یہ کہانیاں سنانے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس کوئی اسٹرانگ فوٹنگ نظر نہیں آتی، تو خاص صاحب کے لیے اس وقت مشکل صورتحال ہے، اور اتنی مشکل صورتحال شاید انہیں اپنی پولیٹیکل کیریئر میں جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں پیش نہیں آئی ہوگی۔ جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے یہ سارا عمل سر انجام دیا، جن میں پاکستان مسلم لیگ، نون، پیپلز پارٹی اور JUI کے مولانا فضل الرحمان ہیں، اس سارے کام کا جو اصل کریڈٹ ہے میں تو مولانا فضل الرحمان کو دوں گا، اور اس کے بعد نواز شریف کو دوں گا، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان ڈے 1 سے اس بات کو لوگوں کے آگے بتا رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور یہ ملک کو نقصان پہنچانے آئے ہیں، اور انہی کی بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ گزشتہ 3.5 سال، پونے 4 سال کا عرصہ آپ دیکھیں تو نظر آ رہا ہے کہ ملک کو کس طرح نقصان پہنچا ہے۔ اس میں وہ جو موقف اختیار کرتے تھے مولانا فضل الرحمان، وہ ان کا درست ثابت ہوا ہے۔ اسی لیے خاص صاحب مولانا فضل الرحمان کو سب سے زیادہ بیشنگ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جب تک مولانا فضل الرحمان موجود ہیں ان کے اقتدار کو خطرہ رہے گا۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بڑی کوشش کی کہ ان کے خلاف کو کیس نکالیں، نیب سے بلائیں، یہ کریں۔ وہ تو مولانا ذرا دبنگ اور دھڑلے کے آدمی ہیں، اور ان کی کوئی ایسی ویک پوائنٹس ہے نہیں جن کو وہ کہتے ہیں ویڈیو شوڈیو بنی ہوئی کہ یہ وہ اگر ہوتی تو اب تک ان کو رگڑا جا چکا ہوتا۔ پروپیگنڈا بہت کیا گیا کہ نیب کے کیسز ہیں، قریبی لوگ اٹھائے گئے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ مولانا نہیں ہے، تو یہ بڑی زیادتی جو کہ اس کا ظاہر ہے وہ عالم دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ سیاسی باتیں آپ ایک طرف رکھیں،
لیکن جو بندہ جو ہے اس کا کریڈٹ اس کو اسی حساب سے دیکھنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان بہرحال ایک عالم دین ہے اور وہ شرعی پابندیوں کو مانتے ہیں اور شریعت کے اوپر عمل پیرا نظر آتے ہیں۔ ہم جیسے ناقص لوگ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو شاید شرعی معاملات میں اتنی زیادہ کوالیفائی نہیں کرتے جتنے وہ کرتے ہیں، تو ان کو آپ لاکھ ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں، لیکن ان کو یہ کہنا کہ وہ مولانا ہی نہیں ہے، یہ آپ میں سے کسی کو حق نہیں کہ ان کو اس بات کے اوپر کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ کرے۔ اب وہ چونکہ مولانا فضل الرحمان شروع سے لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ جناب میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا تحریک چلائیں، وہ پھر اب باقی جماعتیں مان گئی ہیں، آپ ودن ہاؤس لے کر آئے یا باہر سے لے کے، اصل مقصد تو یہ ہے کہ خان صاحب کو گھر بھیجے، اور بھیجنے کی وجہ یہ کہ اب جن خدشات کا اظہار کیا تھا اپوزیشن جماعتوں نے وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اپوزیشن کو پہلے تو خدشہ تھا نا کہ شاید یہ ہمارے خلاف کچھ ایسا کر گزریں گے کہ جس سے ہمیں بالکل ہی یعنی بندے بھی اٹھائے گئے اور یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن پتہ چلا کہ ان تلوں میں تو تیل ہی کچھ نہیں ہے، ان کو تو آتا جلدی کچھ نہیں ہے، یہ سیاسی ہے ہی نہیں، یہ سارا کھیل ہے پہلوانی کا، ڈنڈے کے زور کا، یعنی وہ کہہ لیں نا ایبسکاؤنڈر کہہ لیں، بدماش ذرا سخت لفظ ہو جاتا ہے لیکن آلموسٹ بدماشی ہے۔ آج بھی دیکھیں بدماشی کا ماحول ہے، وہ تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے وہ ہے لوگ، اور جو کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، دھمکیاں دینا اور لوگوں کو ذلیل کرنا۔ اب جو ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا جو کہ سارے کوشش کر رہے ہیں حکومت کی، یہ نیریٹو جی وہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے، خان صاحب نے کہا 18 کروڑ روپیہ پر ممبر اسمبلی کو دیا جا رہا ہے، بڑی کم قیمت لگائی آپ نے خان صاحب، 18 کروڑ تو ایک ایم این اے الیکشن میں لگا دیتا ہے، وہ 18 کروڑ لے کے ووٹ کیوں دے گا؟ تو ویسے بھی اگر پیسوں سے لوگوں کو خریدا جا سکتا تو آپ کے پاس زیادہ اے ٹی ایم ہے تو آپ بھی خرید سکتے ہیں۔ تو حکومت دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ 8-9 اراکین میرٹ پر ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ میرٹ پر کیا وہ جی سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ تحریک کے پیچھے غیر ملکی قوتیں ہیں تو وہ حکومت کو وہ بڑا صحیح سمجھتے ہیں، تو وہ حکومت کے ساتھ آن ملے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اس بات پر کہ جی ہمارے پاس، تو میں نے آپ کو پہلے ایک ویلاگ بتایا تھا کہ 7 سے 8 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اپوزیشن کو بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ بیچارے جا سکتے ہیں، ان کے کچھ ویک پوائنٹ ہے جو کہ کسی وقت جو ہے وہ ان کی بنیاد پر ان کو کیا جاتا ہے بلیک میل، کیونکہ ابھی تک تو ایف آئی اے یا نیب، ایف آئی اے اور آئی بھی تو ہے نا خان صاحب کے انڈر بھی، اور شیر جی اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ خبر ہے وہ یہ کہ خان صاحب کو تقریباً 28 ممبران کی فہرست پیش کی گئی ہے، اور اس میں وہ لوگ ہیں جن میں اتحادی نہیں ہے، ان میں صرف وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کا حصہ ہے، جو دوسری جماعتوں سے آئے یا جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ تو اب اس بات پر یعنی ان کو بڑی چھاڑ پھونک کے فہرست دی گئی، اور انہوں نے کہا چلے شاہ محمود قریشی کو اور کہ اس معاملے کو دیکھیں۔ اب دودھ کی راکھی پہ بلی کو بٹھانا جو ہے وہ کوئی عقل مندی کی بات تو ہے نہیں۔ شاہ محمود قریشی تو خود وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہے، اور اس پر جہانگیر ترین گروپ کے اسحاق خان کوانی صاحب نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم شاہ محمود قریشی کی وجہ سے پارٹی میں نہیں آئے تھے، نہ پرویز خٹک کی وجہ سے آئے تھے، اور خان صاحب نے ان کو لگا دیا ہے ہمیں، یعنی ہمارے ساتھ کوارڈینیشن کرنے پہ، ہمیں بنانے میں۔ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں، گریونسز ہے جو کہ اپوزیشن کے جو کہ حکومتی اراکین کے موجود۔ اب وہ کہتے ہیں جی زیادہ تر وہ لوگ لوٹے ہو رہے ہیں جی جو تحریک انصاف میں دوسری جماعتوں سے آئے تھے، جو مسلم لیگ کاف سے آئے تھے، نون سے آئے تھے اور پیپل پارٹی سے آئے تھے، اب وہ واپس جا سکتے ہیں۔ تو خان صاحب نے آج بلایا ہوا تھا بہت سے لوگوں کو، لیکن 3 لوگ ان سے ملے، غلام محمد لالی، سمیر حسن گولانی، افضل ڈھانڈلا، ان سے 1 to 1 خان صاحب نے میٹنگ کی۔ یعنی کیا نوبت آ گئی ہے، کیا زبردست کام ہوا ہے، خان صاحب کسی نے منہ نہیں چلاندے، اور اب ان کا یعنی ان کو اس لیول پہ لے آئے کہ اب وہ بیچارے مل رہے ہیں سب سے، اور ملنا چاہیے۔ تو اب ذرائع کے حوالے سے ایک اور خبر آپ سے شیئر کر دیتے ہیں کہ پرویز خٹک کے ذریعے جہانگیر ترین گروپ سے رابطہ کیا گیا ہے، اور پرویز خٹک نے کہا جناب ہمیں تجاویز دیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلام آباد آ جائیں، اجلاس کرتے ہیں۔ تو ان کو سمجھایا گیا کہ آپ کسی پل فہمی میں ہیں، ہم نے نہیں اب آپ کے پاس آنا، آپ نے ہمارے پاس آنا ہے اور ہم سے بات کرنی ہے، ہمیں کو ٹھوس بتانا ہے، ہمارے مطالبات پورے کرنے ہیں۔ تو یہ ایک طرف صورتحال ہے۔ دوسری میں نے آپ کو شاید میں اسکپ کر گیا ہوں کہ اپوزیشن نے جو پریس کانفرنس کی اس میں یہ بتایا انہوں نے کہ ان کے پاس 172 سے زیادہ کا فگر ہے، اور ان سے بہت سے سوال کیے گئے، یہ پوچھا گیا کہ جی کہ اگلی گورنمنٹ کیا ہوگی، وہ کیسے کرے گی، تو انہوں نے کہا وہ سب سیکریٹ ہے۔
ہمارے ساتھ کون لوگ ہوں گے وہ بھی سیکریٹ ہے، ہم آگے کیا کرنے والے وہ بھی سیکریٹ ہے، ابھی سے ہم بتائیں ہمارا پلان کیا ہے اور آپ وہ پلان بحث و مباحثے کی نظر ہو جائے تو ہمارے پاس پلان مکمل ہے۔ اس کا مطلب ہے اپوزیشن پوری تیاری کے ساتھ ہے اور اسے احساس ہے کہ خاص سب کو ہٹانے کے بعد انہیں کرنا کیا ہے، اور اس معاملے میں وہ طاقتور حلقوں کو اعتماد میں لے چکے ہوں گے، اسی کی وجہ سے تو پھر راستے کلیئر ہو گئے۔ اب یہ جو کہا گیا جی حکومتی ترجمان آئے، انہوں نے بات کی اس کے اوپر جو تحریک عدم اعتماد ہے، تو کہا جی ہم نے بڑا دیکھا ان کو، یہ تو سینٹ میں نہیں اپنا بندہ لا سکے، یہ تو فلاں جگہ نہیں اپنا بندہ لا سکے، ان کے پاس تو میجورٹی تھی سینٹ میں، یہ کچھ نہیں کر سکے، ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے۔ بھائی آپ نے نہیں دیکھا ہوا بھائی، وہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے، وہ ڈنڈے والے وہ اب نہیں ہے، وہ سپورٹ نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہے جو کہ ان سب کو باندھ کے رکھتے تھے۔ تو تحریک عدم اعتماد ماضی میں 2 دفعہ آ چکی ہے، اور ایک دفعہ وہ کامیاب ہوئی تھی اور ایک دفعہ وہ ناکام ہوئی تھی۔ بینظیر بھٹو کے خلاف وہ ناکام ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جو آئی تھی آئی اے چودھری گھر کے خلاف شاید آئی تھی، آئی ایم ناٹ رانگ، تو وہ کامیاب ہوئی تھی۔ اب یہ جو تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد پھر بھی یعنی جب وہ کامیاب ہو گئی تو پھر بھی یعنی حکومت کو چلتا کر دیا گیا۔ تو سمجھ لے کہ جنہوں نے اپنے ٹارگٹ پورے کرنے ہوتے ہیں، جن طاقتوں نے، وہ ان کے پاس سارے آپشن ہوتے ہیں۔ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام بھی ہو گئی تو بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خان صاحب کی حکومت کے جانے کے دن آ چکے ہیں، کیونکہ پھر وہ دوسرا کام ہوگا۔ خان صاحب خود تو وہ یہ نہیں کام کر سکتے کہ اسمبلیاں توڑ دے، ظاہر ایڈوائس ہے اور چیزیں ہیں، اور پھر وہ یہ بھی نہیں کر سکتے اقتدار پہ قبضہ کر لیں، انہیں الیکشن میں جانا پڑے گا، اور یہ جو جمہوری پروسیس ہے اس کو اسپیکر کو فالو کرنا۔ تو خان صاحب نے کہا جی ہمیں اچھا ہے، یہ بڑا اچھا ہوا کہ تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے، میں بڑا ماسٹر مائنڈ ہوں، مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں۔ پتہ نہیں خان صاحب پب جی تو نہیں کھیلتے، کون سی گیم کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پب جی کھیلنے والوں کو عموماً یہ خیال رہتا ہے کہ وہ شاید خود وہ گنے ونے پکڑ کے نا وہ قتل و غارت کر رہے ہیں۔ بعض اوقات حقیقت میں بھی بچے پھر گنے اٹھاتے ہیں اور پھر ان سے اس طرح کی کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں، تو پب جی بندے کو پاگل کر دیتی ہے۔ تو بس مجھے پھر تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی پب جی والی گیم ہے جس کو ماسٹر گیم کہہ رہے ہیں، کیونکہ مائنڈ گیم خان صاحب کا کوئی اب رہا نہیں ہے۔ مائنڈ ہونا بڑا ضروری ہے مائنڈ گیم کے لیے، معاف کیجیے گا۔ تو لیکن وہ جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جی ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ایک ہاتھ نہیں ہے بیرونی، کئی وہ چند یوٹیوبرز کو بٹھا کے، اب یوٹیوبر لگے ہوئے خان صاحب نے کہتا وہ کہتا وہ لگے ہوئے بیچارے جو دیہڑی دار ہیں۔ جو اصل میڈیا ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، جس کے اوپر انٹلیکچوئل بیٹھے ہیں اور تجزیہ نگار بیٹھ کے، بہت سے لوگ، بہت سے ذہن مل کے بیٹھ کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی بھی اپنی ایک ورتھ ہوتی ہے۔ ویسے تو میں خود بھی یوٹیوب پہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ پروگرام، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیں جن کا جرنلزم میں تجربہ ہے، دانشور، ان کی میں نے آپ کو کل بتایا ہی تھا کہ صحافیوں نے کیا رول پلے کیا، جنہوں نے مشرف اور بینظیر کی صلح کرا دی، جنہوں نے علیم خان اور جہانگیر ترین کو تھرو کر دیا شریف فیملی کے ساتھ، وہ صحافی ہیں۔ تو ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یوٹیوبر کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس ملک کو نہیں بچا سکتے، آپ کو ٹھوس اس کے اوپر کنکریٹ جو ہے وہ ایکشن نظر آنا چاہیے۔ وہ ہے سب کے پاس نظر ہی نہیں آتا کہ وہ کون سا ایسا ایکشن کریں۔ تو یہ کہہ دینا جی کہ ہمیں جو ہے وہ ہیں ہم تگڑے ہو کر آئیں گے، تو کچھ نظر بھی تو آئے کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ گدڑ سنگھ ہی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کے پاس اب آخری آپشن یہ ہے علیم خان کو بنا دے وزیر اعلیٰ، اور پھر ان کو بچ جائیں گے، یعنی پنجاب میں یعنی علیم خان اگر وزیر اعلیٰ بنتے تو جہانگیر ترین گروپ ان کی حمایت کرے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ علیم خان صاحب جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہوئے ہیں، وہ جہانگیر ترین گروپ کے فیصلے ماننے کے پابند ہیں۔ آج خود وہ اگر یہ کام کر سکتے ہوتے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے اور اپنے گروپ کے ساتھ تو یہ کام کر گزرتے، تو وہ جہانگیر ترین گروپ کے پابند ہے، اور جہانگیر ترین گروپ اس وقت جا چکا ہے نون لیگ کے ساتھ۔ تو باقی تو ساری وہ نا ٹائم بارٹ ہو رہا ہے کہ آئے جائے یہ وہ، اب انہوں نے گڈے پہ لانا نا، یعنی طاقتور کو ذرا جھکانے کا ذرا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، چودھریوں کا وہ ٹیکا ہوتا ہے، تو وہ ٹیکے کے طور پر وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، تخت یا تختہ، تو اس میں یہ ہو گیا کہ عدم اعتماد آ گئی ہے، فائنلی اٹس ڈن، اٹس اوور ناؤ، اور یہ جو کہتے ہیں بگننگ آف دی اینڈ۔
کھیل کا آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اور اب جو وزراء کی بڑی تعداد ہے اور سب لوگ جو ہے نا، خود حکومت کے اندر بڑے لوگ کہتے ہیں عثمان بزدار کو ہٹا دو جی، خان صاحب نہیں مان رہے، اور خان صاحب کو نے ہٹانے کے بعد وہ اگر حکومت میں نہ رہے تو پھر ساری عمر ان کو انہوں نے لوگوں کو بتانا کہ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ طوطا ہے تو پھر طوطا ہی ہوتا ہے نا، اب تو طوطے کی گردن کو مروڑ دے گا تو پھر بادشاہ سلامت کہاں رہیں گے اور جادوگر کہاں اپنے جادو کا زور دکھا سکے گا۔ تو بائی دا وے یہ یعنی آج کی خبریں ہیں، جس میں اب اگلے چند دنوں میں اس بات پر بحث ہونی کس کے پاس کتنے لوگ ہیں، کتنے اراکین ہیں۔ اب تحریک اعتماد کے لیے اپوزیشن کہہ رہی کہ ان کے پاس 172 سے زائد ووٹ ہیں، حکومت کہہ رہی ہم نے ان کے 8-10 بندے توڑ لیے ہیں، تو اس حساب سے تو اپوزیشن کے پاس فگر کم ہونا چاہیے، لیکن جو 28 بندے خاص کو فہرست گئی ہے تو وہ ڈالیں تو پھر تحریک اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن کا موقف درست نظر آتا ہے کہ وہ لیڈ کر رہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور موٹی خبر دیتا ہوں، اور موٹے بندے معاف کیجیے گا، موٹی خبر ہی کہہ رہے ہیں، باقی تو کسی کو نہیں کہنا چاہیے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، ایسے میرے منہ سے نکل گیا، موٹی خبر ہے۔ اور وہ موٹی خبر کامران خان صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، جنہوں نے بڑی قوم کو خوشخبری سنائی، اچھی خبریں سناتے سناتے پھاوے ہو گئے۔ انہوں نے خبر دیا کہ اگر یہ سب کچھ بحسن خوبی اور پلان کے مطابق ہوا، ان کے مطابق کوئی پلان موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا شامل حال رہی، تو آئندہ 24 روز کے اندر پاکستان میں ایک نئی مخلوط حکومت ہوگی، اور اس کے جز وقتی وزیر اعظم شہباز شریف یا شاہ رخان عباسی ہوں گے، اور پھر نہ جانے الیکشن کب ہوں گے۔ یعنی یہ اس خبر کے اگر آپ مدرجات پہ غور کریں تو پہلے تو کامران خان صاحب کا یو ٹرن مارنا دیکھیں، وہ خان صاحب کے بڑے مرید ہیں، لیکن انہوں نے بڑا لمبا یو ٹرن مارا ہے، اور وہ جن طاقتوں کے قریب رہتے ہیں وہاں سے ان کو خاصی خبریں بھی مل جاتی ہیں، جو کہ جب وہ خان صاحب کی تعریف نہیں کیا کرتے تھے، یا حکومت کا جو وہ کہ نا چہرہ کلین کرنے کی یا حکومت کے گندے کپڑے دھونے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہم لوگوں نے ڈسکریڈٹ کر دیا تھا، لیکن وہ صحافی ہوتا ہے، اور صحافی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جب کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کی پاس انفارمیشن تو ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے اس پہ وہ تھرو کر دیا کہ جناب اگلے 24 دنوں میں حکومت گئی، تو یہ اس کا مطلب وہ مارچ میں حکومت کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ تو کامران خان کی خبر ہے، پھر ارشاد بھٹی کی خبر ہے، ارشاد بھٹی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جناب وہ بڑا نون میں سے شین اور فلانے میم نکالنے کی باتیں ہو رہی تھی، اب تو تحریک انصاف میں سے یعنی ان کا این میں سے جیم بھی نکل رہا ہے، این بھی نکل رہا ہے، بے بھی نکل رہا ہے، کاف بھی نکل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو بھی تو یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں نا جب فضا بدلتی ہے، جب ہوا بدلتی ہے تو پھر آپ کو بہت سے لوگوں کے رویے، ان کے ایٹیچیوڈ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو چودھری شجاعت بھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اور وہ اپوزیشن کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تو نالی صاحب وہ تو ہم نے ایسی چھوڑی تھی، کیونکہ انہیں بھی نظر آ گیا کہ اگر خان صاحب نے عثمان بزدار کے یا کسی کو وزارت اعلیٰ دینے کا فیصلہ کیا تو وہ جہانگیر ترین گروپ میں سے یا علیم خان گروپ میں سے ہوگا، اس کا انہیں زیادہ فائدہ ہوگا، اور ان کو کچھ نہیں ملنا چودھریوں کو۔ لیکن اگر خان صاحب چودھریوں کو وزارت اعلیٰ یا کوئی اور لارا لپا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ باقی کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور ایم کیو ایم نے جانا ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ جائیں گے چودھری، کیونکہ وہ مستقبل میں بھی انہیں پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ سانو پہ گئی تو بچانا ایڑا نہیں، کیونکہ وہ بچاتے رہے ان کو، ان کے ساتھ ان کے معاملت ہے۔ تو اینڈ آف دی ڈے اب آپ اس کو کاؤنٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں، آج سے ٹھیک 24 دن کے اندر یہ حکومت بدلنی ہے بقول کامران خان۔ میرا خیال تو اس سے ذرا پہلے کا ہے کہ پہلے بدل سکتی ہے، لیکن چونکہ اپوزیشن کا جو اصل مائنڈ گیم ہے وہ اپوزیشن کر رہی ہے، اپوزیشن چاہتی تو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی درخواست دیتی، اور جب اجلاس طلب ہو جاتا اور عین اجلاس کے دوران وہ درخواست یعنی تحریک اعتماد کی درخواست وہ فائل کر دیتے، ریکوزیشن دے دیتے درخواست، لیکن اس سے کیا ہوتا کہ یہ جو سپین ہے یعنی تحریک اعتماد کا یہ تھوڑا کم ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا، تو انہوں نے بھی کہا کہ ابھی کھیلے، یعنی جو ہے نا یعنی فرسٹریشن کا لیول اور پرووکیشن جو ہے وہ ادھر سے زیادہ اعصاب کی جو بڑی جنگ ہے وہ کھیلی جائے، اور اپوزیشن حکومت کے اعصاب سے کھیل رہی ہے۔ دیکھیں نا ابھی تحریک اعتماد تو پیش کی اور کامیاب ہوتی یا نہیں ہوتی، یہ جو 15-20 دن جو ڈرامہ چل رہا ہے
15-20 دن جو عثمان بزار کے ساتھ ہونی ہے، ترس آتا ہے ویسے عثمان بزار پہ، تو جو کچھ اس کے ساتھ ہونی بیچارے کے ساتھ، اور جو ان کے یعنی دال بٹنی ہے جوتیوں میں، وہ بھی تو تماشا لوگوں نے دیکھنا نا، اور پھر بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. یہ پیریڈ بتا دیتا ہے، کیونکہ وہ جو آپ کے والے کہہ رہے تھے نا کہ ابھی تو پتہ نہیں پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور پتہ نہیں وہ خود ہی بھی ایسے ہی ہے، تو وہ ہو گئی پیش جناب. اب سب کو اپنی اپنی پوزیشن لینی ہے، یا ادھر ہو رہا ہے یا ادھر ہو رہا ہے. تو اب بیٹھ کے دور بھی نہیں لگا کے ساری جماعتوں نے غور سے دیکھنا ہے ایک ایک موو کو. خاص طور کہتے ہیں بڑی تیاری کی ہے، تو ان کی تیاری اور کیا ہو سکتی ہے، یعنی آسان کام ہے. شہباز گل صاحب کی طرح امریکہ کا ٹکٹ کرائے نکل جائیں، شہزاد اکبر کس طرح دائیں بائیں ہو جائیں، بڑے آسان کام ہے. مقابلہ وہ کیسے کریں گے؟ مقابلہ ایک ہی صورت میں خاص کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ لوگ مل جائیں جو کہ جن کے بارے میں بھی یہ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں، امپائر غیر جانبدار ہے. اور جب تک امپائر غیر جانبدار ہے تو پھر خان صاحب کی شکست کے بہت زیادہ چانسز ہے. خان صاحب بھی منگتے سر نا، نیوٹرل امپائر دیو، نیوٹرل امپائر دیو، اور پھر امپائر کے ساتھ مل کے کھیلتے رہے. لیکن جب امپائر نیوٹرل ہو گیا تو اب انہیں مصیبت پڑی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں امپائر ہمارے ساتھ ہے، امپائر ہمارے ساتھ ہے. آج بھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی فوج ہمارے ساتھ ہے اور ہم ان کے، تو فوج تو ساتھ ہی ہوتی ہے. فوج کون سا؟ فوج اپنے ہر پاکستانی کے ساتھ ہے، ہر شہری کے ساتھ ہے. فوج نے کبھی کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ ہے؟ اپنے لوگوں کے ساتھ فوج ہوتی ہے، اور لوگ اسی سے لڑتے ہیں، اسی کے ساتھ جھگڑا بھی آپس میں ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے. اب آخری خبر جو غیر ملکی ہاتھ کے بارے میں کہیں جی غیر ملکی ہاتھ ہے، جی غیر ملکی ہاتھ ہے. خان صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے نا، یہ بھی بائی نہیں لوگ کر رہے، تھیوری بائی نہیں ہو رہی، ان کے اپنے لوگ نہیں بائی کر رہے. وہ کہتے ہیں جناب اے کیڑی گل ہوئی کہ خان صاحب لوگ ٹاڑ سے باہروں پیسے آ رہے ہیں، یا ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں. اور یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں یہ گمان تھا، یعنی گمان کیا ہے، نواز شریف کو ہٹانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایکٹیو تھی، یہاں کے جو ان کے لوکل ان کے تھانے دار تھے وہ بھی تھے. اب تو ان لوگوں کا اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں رہا، تو انہوں نے خان صاحب کو کیوں ہٹانا ہے؟ اور اگر انہوں نے خان صاحب کو ہٹانا ہوتا تو اتنا انتظار کرنے کی انہیں ضرورت. وہ جی لاہور میں ایک امریکی قونصل خانہ ہے، اس کے لوگ مل رہے ہیں اپوزیشن کے لوگوں سے. یس، امریکہ یا اور ملک جو ہے CIA یہ کام کرتی ہے، لیکن خان صاحب کو ہٹانے سے انہیں فائدہ نہیں ہے. ان کو تو خان صاحب کے رہنے سے فائدہ ہے. خان صاحب نہ ان کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، نہ ان کو تنگ کر رہے ہیں، نہ لینا ہے کہ نہ لینا دو. اور اچھے بچوں کی طرح جو کہا مان لیا. کشمیر پہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور جو سعودی عرب نے کہنا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. کھیل شروع ہو چکا ہے، اور اب آپ گنتی کی کا عمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ فائنل کاؤنٹ ڈاؤن ہے، اور اس میں جنگ کون جیتتا ہے کون نہیں جیتتا یہ آنے والے دنوں میں آپ کی اور میرے علم میں آ جائے گا. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیں.